اسلام نے ماں کو جب حمل ٹھہر جائے اس حمل کی حفاظت والدین کے ذمے لازم قرار دی ہے. اس حمل کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دی. لبرل لوگوں کے ہاں اس حمل کو گرا دو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. 14-15 سال پہلے ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے بتایا کہ یورپ میں ایک قانون بن رہا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ پریگننسی گرا نہیں سکتی. یورپ ایسے قوانین اس لیے بناتا ہے کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بہت گر رہا ہے. میں نے خود پھر BBC میں یہ خبر پڑھی اور میں نے اس کا حوالہ بھی نوٹ کیا, میری جو کتاب ہے اس کے اندر وہ لنک بھی ہوگا. وہ خبر یہ تھی کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ جبری زنا ہوتا ہے, جبری, اور اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو زنا تو غلط ہوا ہے, جبری ہوا ہے نا ان کی رائے میں. ہمارے یہاں تو جبری ہو یا نزاع کے ساتھ تو دونوں کیا ہے, غلط ہے. ان کے یہاں جبرن غلط ہے. تو اگر پریگننسی ہو گئی تو جبری زنا کے نتیجے میں بھی اگر لڑکی کو پریگننسی ہوگی تو اسے حمل گرانے کی اجازت بولو نہیں. ان کا مقصد اس حمل کے حقوق نہیں ہے, ان کا مقصد اپنی ریاست کو بچانا ہے. گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے, گر رہا ہے. تو چلو جس طرح سے بھی پیدا ہو, حلال ہو, حرام ہو, ناجائز ہو, جبرن ہو تو صحیح. تو ہمیں الٹی پٹیاں پڑھائی نہیں ہم لوگوں نے کہ 2 بچے 2 ہی اچھے. ان کے نہیں, یہ بچے 2 ہی اچھے. ان کے ہیں کہ ہوں گے تو اچھے ہوں گے نا, تو ہوں گے تو یہ تو نظر ہی ختم ہو جائے گی. اچھے برے کی بحث تو جب ہوتی ہے جب آبادی تو ہو. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ وہ BBC کی رپورٹ تھی نا, میں نے خود پڑھی. پھر وہ کہ بھائی اس پر بحث ہو رہی ہے کہ جبری زنا کے نتیجے میں اگر عورت کو حمل ٹھہر جائے تو اسے بچہ گرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. خیر اس پر خواتین نے احتجاج کیا اور اس قانون کو پاس, اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ پاس نہیں ہونے دیا. تو اب واللہ عالم اب کیا قانون ہے مجھے نہیں معلوم. تو اس سے یہ تھا کہ بھئی ایک عورت کو زبردستی مجبور کرنا کہ وہ بچہ پیدا کرے یہ اس عورت کی مرضی کے بغیر جائز نہیں ہے, یعنی اس کی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. عورت کے رائٹ کے خلاف ہے. جو اصل پوائنٹ کی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھے کہ یہ عورت کے حقوق کے خلاف کہ وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی اور آپ اس سے پوچھے بغیر اس پر ایک قانون مسلط کر دیں. لہذا خواتین نے جو احتجاج کیا ہے تو یہ احتجاج اس کی علامت ہے کہ خواتین اس قانون پہ راضی نہیں ہے. تو ہم خواتین کے حقوق کی پاسداری کے لیے اس قانون کو کیا کرتے ہیں, معطل. اب جو پوائنٹ کو بھی نوٹیڈ ہے وہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اس پر ایک انگریز نے لکھا کہ عورت کے حق کے تحفظ کے لیے جب اس کو بچہ گرانے کی اجازت دی ہے تو اسے بچے کا کیا قصور ہے. کروڑوں سیلز میں سے ایک ہوتا ہے جس کو اللہ انسان بنانے کے لیے منتخب کرتے ہیں. یہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے, یہ سلیکشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. دیکھو حرم میں جیسے پرندے کو مارنا حرام ہے, پرندے کے انڈے کو توڑنا بھی کیا ہے بولو نا, جائز نہیں ہے. جو پرندے, جن پرندوں کا شکار حرم میں ناجائز ہے نا, جیسے کبوتر, چڑیا وغیرہ, حرم میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, کوئی یعنی درخت بھی نہیں کاٹ سکتے آپ, تو حرم میں پابندی جو نہیں مار سکتے آپ. تو فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسے حرم میں آپ پرندہ نہیں مار سکتے, پرندے کے انڈے کو بھی نہیں توڑ سکتے. کیوں؟ اسے بھی اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے ایک مخلوق بنانے کے لیے. تو آپ بتاؤ کہ حرم میں ایک پرندے کی انڈے کی ویلیو ہے تو ماں کے پیٹ میں جو انسان جس کی اللہ نے سلیکشن کی ہے پیدائش کے لیے اس کی حیثیت نہیں ہوگی خدا کی نظر میں. تو اس گورے نے لکھا, انگریز نے, اس نے لکھا کہ یہاں خواتین کے حقوق کا تو خیال کیا جا رہا ہے لیکن اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا وجہ کیا ہے. وہ بچہ کسی عدالت میں جا نہیں, اسے تو پتہ ہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا یہ قانون انصاف پر مبنی اس وقت ہوگا کہ اس بچے کو پیدا ہونے دیا جائے, پھر اسے بالغ ہونے دیا جائے, پھر اسے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے کہ تو اس پروسیس پہ راضی تھا یا نہیں تھا. اگر وہ کہتے نہیں تھا اسے گولی مار دی جائے, اور اگر وہ کہے مجھے زندگی چاہیے تو اسے بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا اس بچے کی ماں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اسلام میں اور یہ جو اسلام کے جو لبرل لوگوں کے قوانین ہیں ان میں بیسک فرق کیا ہے. یہ صرف ان حقوق کی بات کرتے ہیں جن حقوق پر آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں, جن سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو, جن حقوق سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی, تو اس پہ یہ بالکل بھی آواز نہیں اٹھاتے. کبھی بوڑھے ماں باپ کا ان کے یہاں کوئی حق نہیں ہے, بوڑھی ماں کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام نے اور ایک دن کا بھی حمل ہو عورت کو اس کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دی. اور اگر اس میں جان پڑ گئی ہے, 4 مہینے کا ہو گیا حمل, پھر تو کسی قیمت میں, اس سے پہلے مجبوری میں گرا سکتی ہے. اس لیے کہ انسان نہیں ہے, ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے 4 مہینے سے پہلے جو حمل ہے, کیونکہ 2 زندگیاں ہیں نا, ایک ماں کی زندگی جو حقیقت میں زندہ ہے اور ایک وہ زندگی جس جو کنفرم نہیں ہے. تو ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے. لیکن فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر بچے کو 4 مہینے ہو گئے تو جتنا ماں کو جینے کا حق ہے اتنا ہی اس بچے کو. اب کسی ایک کی زندگی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں. ہمارے پاس تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں صبح شام کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ڈاکٹروں نے کہا کہ معذور ہے, کتنا ٹائم ہو گیا بھائی, 6 مہینے کا ہو گیا, معذور ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں گرا دو اس کو, یہ معذور ہے, ساری زندگی کی ٹینشن ہے. کہتے ہیں بھائی میں کیسے قتل کی اجازت دوں؟ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد معذور نکلے تو کیا قتل کرو گے اس کو؟ بولو نا, قتل کرو گے. تو ایسے ماں کے پیٹ میں بھی معذور ہے تو کیا کرنا ہے, تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. اسی وجہ سے تو دیندار لوگ ڈپریشن میں نہیں جاتے اور بے دین کہاں کس میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن. دیندار آدمی جو مصیبت اللہ نے دی ہے اس کو کس کی طرف منسوخ کرتا ہے, اللہ کی طرف, کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا.
معذور ہے, صحت مند ہے, کس کی قسمت کا؟ میری قسمت. کوئی بات نہیں, اس معذور کی خدمت پہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے, بچہ معذور پیدا ہوا, 10 سال باپ اس کو ویل چیئر پہ لے کے گھومتا رہے, ایک دن بھی پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی. بچہ جب بڑا ہو گیا نا, اس کو ویل چیئر پہ 10 سال ویل چیئر پہ گھمایا. کیوں؟ اللہ پہ اعتماد ہے, اللہ پہ توکل ہے. بھائی میری قسمت کا. میں جب بھی ان صاحب سے ملتا, میں کہتا آپ کا بچہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے, آپ اس کو سارا دن بیچارے کو لے کے باپ کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو اللہ نے ماں باپ کا بڑا حق رکھا ہے بھائی. جو سب سے زیادہ معذور ہوتا ہے, ماں باپ کا چہیتا بھی سب سے وہی ہوتا ہے. تو وہ لے کے گھومتے تھے اس کو. ہم جب پوچھتے کہ انکل آپ تھک نہیں جاتے, انہوں نے کہا بیٹا شاید یہی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بے دین آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے, یہ کیا ہو گیا, میں نے تو بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے, میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا, میں ایسے کروں گا, یہ تو ٹینشن پیدا ہو گئی. وہ تو چاہے گا ماں کے پیٹ میں اس کو مار دیا جائے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ماروں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن یہی سوچ کے کر دیا کرتے تھے کہ ابھی قتل کر دو, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. پوچھتا تو باپ ہے نا, جب باپ ہی قتل کر رہا ہے تو کون پوچھے گا. اسی پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نہیں پوچھے گی تم سے, تمہارے ملک کا کنٹری نہیں پوچھے گا, اصل عدالت تو اللہ کی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا ایک دن ایسا قائم ہونے والا ہے کہ اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لائے گا, اور اللہ کہے گا تجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ تجھے مارا کس نے تھا, تو تو معصوم تھی. عرب کیا کرتے تھے, حدیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہونے کا ٹائم آتا تو بچے کی ماں جو دائی ہوتی ہے نا, دائی اس وقت عورت کے غریب کوئی عورت ہوتی ہے نا, دائیاں ہوتی ہیں, بڑی ایکسپرٹ ہوتی تھی, تو وہ دائی سے کہتی کہ جیسے ہی پیدا ہو, اگر لڑکا ہے تو بتا دینا. اچھا پہلے سے گڑھا کھود کے رکھتے تھے وہ لوگ زمین کے اندر. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, جو لوگ بھی مکہ جاتے ہیں, وہ قبرستان جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے, اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس قبرستان پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو پا رہی. حکومت سعودیہ نے بہت کوشش کی وہاں سڑک بنانے کی, انہوں نے تو نشانات سارے ختم کر دیا نا ہر چیز سے, لیکن عجیب اللہ کی قدرت ہے. آپ وہاں جائیں, لوگ بتائیں گے آپ کو یہاں کوششوں کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا کچھ بھی. شاید اس لیے کہ اللہ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہے کہ جب بھی کل کوئی ویمن رائٹس کے نام پہ علماء کا مذاق اڑائے, خواتین کے حقوق کے نام پہ اسلام کا مذاق اڑائے کہ یہ اسلام نے عورت کو یہ کر دیا, عورت کو یہ کر دیا, تو اسے یہ قبرستان دکھاؤ. اسلام ہے جس نے بچیوں کے حقوق بیان کیے. اس لیے مسلمان بچی کی پیدائش پہ, اس کی پیشانی پہ کبھی لکیریں بولو نہیں آتی. اقرار الحسن صاحب نے جو یہ کہا تھا نا کہ شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے, میں اقرار الحسن کے خلاف نہیں ہوں, انہوں نے جلد بازی میں ایک بیان دے دیا. انسان غلطی ہو جاتی ہے, اس ٹک ٹاکر کی پوری تفتیش نہیں کی, جلد بازی میں ایک بیان دے دیا. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, بعض دفعہ جلد بازی میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنے, سمجھدار آدمی بھی کر لیتے ہیں. تو مذاق اڑانا یا کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ محترم سے جلد بازی میں بہت غلط جملہ زبان سے نکلا. یہ کہنا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے, بہت غلط بات ہے. میں پھر بتا دوں, میرا مقصد اقرار الحسن کو غلط قرار دینا نہیں, ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ایسی غلطیاں. کوئی بات انسان نہ چاہتے ہوئے زبان سے کہہ دیتا ہے. اسلام میں بیٹی کی پیدائش فخر کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں تھیں, کیا عجیب الفاظ ہیں, اس نے ان کی تربیت کی اور بر وقت ان کا نکاح کر دیا. کن لہ حرزا من النار, کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمایا یہ اپنے والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی. حرزن کیا بن جائیں گی؟ دیوار. یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی, یہ ان کے مسائل ہے. تو دنیا دار لوگ ہیں کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. یہ تو ان کی ٹینشن ہے, ان کو تو سارے مزے دنیا میں اڑانے ہیں. یہ ان کی ٹینشن ہے, جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے. ان کے ہاں یہ بھی ٹینشن ہے کہ 2 کے بعد تیسرا کیوں ہو رہا ہے. یہ ہمارے ہاں ٹینشن نہیں ہے, بلکہ ہمارے ہاں کیا ہے, انعام ہے. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو گفٹ جتنا زیادہ ہو اچھا ہوتا ہے یا کم اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن بیٹیوں کی کثرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہبا. ہبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو, تحفے کو. یہ پینلٹی نہیں ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ, یا جس کو چاہتا ہے دونوں قسم کی چیزیں گفٹ کر دیتا ہے, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تو سب سے اچھی بات تو یہ کہ بیٹے بھی ہول سیل کے حساب سے ہو اور بیٹیاں بھی ہول سیل کے حساب سے. اس کے بعد چلو صرف بیٹے ہوں, اس کے بعد صرف بیٹیاں ہوں, یہ بھی گفٹ ہے. 2 بچے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اور یہ جب ڈھونگ فضول قسم کی بات تربیت نہیں ہو سکے گی. بچے ایک دوسرے کو پالتے ہیں.